دیکھو میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اعتکاف اللہ رب العزت کے اہم عبادات میں سے ایک عبادت ہے، جس کا ثبوت پچھلے انبیاء کرام سے بھی ملتا ہے۔ تو اعتکاف یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس میں بیٹھا جاتا ہے۔ پورے محلے میں سے بہت سارے ہوتے ہیں، بڑی آبادی ہوتی ہے، اس میں سے چند کو اللہ توفیق دیتے ہیں۔ گھر کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ان میں سے اللہ ایک کو توفیق نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سعادت کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ این قوت بزور بازو نیست، تا نہ بخشت خدائے بخشت، اللہ جسے توفیق دے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل ایک سنت ہے۔ تو میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، اب ہم اپنا وقت فارغ کرتے ہیں، ہم جناب عالی وقت نکالتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، کاروبار کو آگے پیچھے کرتے ہیں، عید کی تیاری کو چھوڑ کے ہم آ کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد پھر وہی چھوٹی چھوٹی جو خواہشات ہوتی ہے ہماری، ان کی وجہ سے ہم اپنے اعتکاف کو خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھو، ایک دائرہ ہوتا ہے، دائرہ اعتکاف کی مثال ایک گول دائرے کی طرح ہے، جس کے ارد گرد آگ ہے، ارد گرد حیوانات ہیں۔ اگر ہم دائرے سے پاؤں نکالیں گے تو وہ ہمارے اوپر جو ارد گرد کے جو جانور ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں گے، یا آگ ہمیں جلا کے کھا جائے گی۔ اس لیے دائرے کے اندر رہنا ہے۔ طبعی اور شرعی ضرورت کے بغیر اس دائرے سے نہیں نکلنا ہے۔ طبعی ضرورت اور شرعی ضرورت۔ طبعی ضرورت جیسے پیشاب اور پاخانہ، اس کے لیے بھی کوشش کریں کم سے کم وقت لگائیں، اور شرعی ضرورت جیسے غسل واجب، نماز وغیرہ کے لیے وضو کرنا، بس ان کے لیے۔ دیکھو، چیز جتنی بڑی ہوتی ہے نا، اس کے قاعدے اور قوانین بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر خلاف کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، جو قاعدے اور قوانین ہیں اعتکاف کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ جیسے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا، اب جیسے کہ میں نے کہا، طبعی اور شرعی عذر کے بغیر مسجد کے حد سے باہر نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ جو سگریٹ پینے کے لیے، نسوان لگانے کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم جو وضو خانے پہ مسجد کے حد سے باہر نکل کے مزے سے پی رہے ہیں، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے مسجد کے حد سے باہر نکلنا۔ اسی طرح اگر بہت سخت بیمار ہے، علاج کے لیے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یعنی بیماری کے غرض سے مسجد کے حدود سے باہر نکلنا۔ اسی طرح جماع کرنا اپنی بیوی وغیرہ سے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو کہے کہ جی میں اعتکاف تو کروں گا لیکن روزہ نہیں رکھوں گا، تو پھر اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اب اعتکاف روزہ نہیں رکھے گا تو بھی اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر اس نے روزہ تو رکھا تھا لیکن روزہ توڑ دیا، پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے وہ روزہ عذر کی وجہ سے توڑا ہو، بغیر کسی عذر کے توڑا ہو، جان بوجھ کر توڑا ہو، یا غلطی سے توڑ دیا ہو۔ غلطی سے توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کا روزہ غلطی سے ٹوٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ یہ سوال آتا ہے کہ سحری کا وقت ابھی تک باقی ہے، سحری کا وقت ابھی تک باقی ہے، وہ کھاتا پیتا رہا، بعد میں پتہ چلو سحری کا وقت تو ختم ہو گیا تھا، میں سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد کھاتا پیتا رہا، تو اب غلطی سے روزہ اس کا نہیں ہوگا تو اعتکاف بھی ختم۔ اور اسی طرح اگر افطاری کا وقت ابھی تک داخل نہیں ہوا، یہ سمجھ گیا کہ افطاری کا جو وقت ہے وہ داخل ہو گیا ہے، تو یہ سمجھ کے اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اب روزہ چونکہ ٹوٹ گیا، غلطی سے ٹوٹ گیا، تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اسی طرح غلطی سے وہ کام کرنا جن سے روزہ ٹوٹ جائے، جیسے کھانا پینا وغیرہ، تو ان سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طرح غسل کرنے کے لیے نکلنا، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ ہم نے سیکھنی ہے۔
یہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. اگر ہم ان کو نہیں سیکھیں گے تو پھر غلطی پہ غلطی کر بیٹھیں گے اور اعتکاف ہمارا جو ہے نا وہ ضائع ہو جائے گا.